کائنات نبوت میں، کائنات نبوت میں حضور اللہ کی شان، اور کائنات ولایت میں غوث العظم حضور کی شان، حضور کی شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تو ایک بنیادی مضمون ہے جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا کائنات ولایت میں مظہر اتم حضور غوث العظم کو بنایا رضی اللہ تعالی عنہ۔ عالم ارواح میں سب انبیاء کی نبوتوں کو جمع کیا، سب انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، روحوں کو، اور ان سے میثاق لیا۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ حضور کے موضوع پر اللہ خطاب فرما رہا ہے۔ سامعین انبیاء کی روحیں ہیں، جلسہ ہے، جلسہ کیا؟ جلسہ ہے، اجتماع انبیاء کا ہے، انبیاء کی روحوں کا اجتماع ہے، اور خطیب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے، اور خطاب میں مضمون کیا ہے؟ مضمون مصطفیٰ کا ہے۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب، یہ مضمون ہے، وحکمت ثم جاءکم رسول، اللہ نے سب سے ہاتھ کھڑے کروائے، وعدہ لیا، وعدہ بھئی یہ طریقے ہوتے ہیں نا، سارے وعدے کے طریقے ہوتے ہیں، کبھی بیعت کر کے وعدہ کرتے ہیں، کبھی ہاتھ اٹھا کر لہرا کے وعدہ کرتے ہیں، کبھی اس طرح حلف نہیں ہاتھ اٹھاتے، یہ وعدے کے طریقے ہوتے ہیں۔ اب یہ اللہ جانے اس نے کس طرح حلف لیا تھا، کیا خبر کہ نبیوں کی روحوں سے ہاتھ ہی اٹھوا دیے ہوں، یہ تو کہیں لکھا نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو کہہ نہیں سکتا کہ اٹھوائے تھے تو کوئی نفی بھی نہیں کر سکتا کہ نہیں اٹھوائے تھے، اس کو معلوم کیسے وعدہ لیا تھا۔ اس نے تو کہا میں نے وعدہ لیا، عہد لیا، اقرار لیا، کیسے لیا وہ جانتا ہے کہ تم سب آؤ گے دنیا میں، تمہیں کتاب دوں گا، وحی دوں گا، کتاب دوں گا، نبوت دوں گا، حکمت دوں گا، تم سب کے بعد میرا محمد آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو میری سب سے بڑی شان ہے، اور فرمایا تمہیں حکم ہے کہ اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ تو سب نے وعدہ کر لیا، سب نے، اب وہ تو تھے وعدہ کرنے والے، وہ تو تھے وعدہ کرنے والے، انبیاء کے علاوہ اور کسی کو بلایا نہیں تھا، تو گواہ کون ہوتا ان کے وعدے پر؟ ان کا باری تعالیٰ اور تو کسی کو بلایا نہیں، بلائے ہیں صرف انبیاء، اور سب انبیاء آج وعدہ کر رہے ہیں، ان سے میثاق ہو رہا ہے، ان سے میثاق عہد ہو رہا ہے، تو گواہ کون ہوگا ہمارے میثاق پر؟ فرمایا انا معکم من الشاہدین، قرآن کہتا ہے گواہ میں ہوں، اللہ نے کہا گواہ میں ہوں، کیوں کہ سب سے بڑی شان جو مصطفیٰ ہے، اپنی شان پہ خدا خود گواہ ہے۔ تو بنیادی نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ حضور کی نبوت کا معاملہ تو سب نبیوں کی گردن جھکا تھی، حضور کی نبوت کا معاملہ آیا سب نبیوں کی گردن۔ تو امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں بیان کیا، فرماتے ہیں کہ جب وہ عہد ہو رہا تھا تو اچانک ایک نور چمکا، سب انبیاء کے اوپر بادل کی طرح چھا گیا، سائبان کی طرح تن گیا، اس نور کی چمک آئی۔ انبیاء علیہ السلام نے پوچھا، روحوں نے پوچھا باری تعالیٰ یہ نور کیا ہے؟ فرمایا جس کی نبوت کی وفاداری کا عہد کیا ہے اسی محمد مصطفیٰ کا نور ہے، تمہارے اوپر چمکایا ہے۔ تو گویا سب نے گردنیں، بولیے سب نے گردنیں، نبوت مصطفیٰ کی بات آئی نبیوں نے گردنیں جھکا دی۔ پلے پڑی ہے میری بات؟ نہیں پلے پڑی؟ نبوت مصطفیٰ کی بات آئی سب نبیوں نے گردنیں جھکا دی، اور امت مصطفیٰ نے جب ولایت غوث العظم کی بات آئی سب ولیوں نے گردنیں جھکا دی۔ یہ میثاق ولایت تھا،
ہاں گردنیں جھکا دی. حضور کے سوا نہ کسی اور نبی کے لیے نبیوں کی گردنیں جھکی، اور سرکار غوث اعظم کے سوا نہ کسی اور ولی کے لیے ولیوں کی گردنیں جھکے. ایک واقعہ کائنات نبوت میں ہوا، ایک واقعہ کائنات ولایت میں ہوا. اس لیے میں نے کہا کہ نبوت کی دنیا میں حضور اللہ کی سب سے بڑی شان، اور ولایت کی دنیا میں حضور غوث الاعظم آقا کی سب سے بڑی شان صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی کہے یہ تم کیا لگائے رہتے ہو، میرا میرا کر دی میں تے، پکارو غوث الاعظم، پکارو شاہ جیلاں، کرو غوث الاعظم کا وظیفہ، یا غوث الاعظم دستگیر، یہ کیا لگے رہتے ہو، کیا کرتے ہو؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، یہ غوث اعظم کا نام پکارتے ہیں، حضور کی شان کا ورد کرتے ہیں. غوث اعظم کا نام پکارتے ہیں، حضور کی شان کا ورد کرتے ہیں. اور جب ساری رات کوئی پوچھے یہ حضور کی زلفیں اور حضور کا مدینہ اور گلیاں رخسار، حضور کے جوڑے گنبد خضرا، ساری رات محمد محمد کرتے رہتے ہو، یہ کیا کرتے ہو؟ حضور کا نام پکارتے ہیں بابا، خدا کی شان کا ورد کرتے ہیں. جب حضور کا پکارتے ہیں تو خدا کی شان کا ورد کرتے ہیں، جو غوث پاک کا وظیفہ کرتے ہیں تو حضور کی شان کا ورد کرتے ہیں. یہ ہے اس کی اصل حقیقت.